بات ہی عرض کرتا ہوں کہ پانی کی کیا صفت ہوتی ہے۔ آسمان سے گرے تو اسے بارش کہتے ہیں، ہاں، سیپ کے منہ میں جائے تو وہ گوہر بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو اسے زہر کہتے ہیں، جہاں بند ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جہاں بند ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا سا پانی چاہیے؟ 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا سا پانی چاہیے؟ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے نا تو ماں کیا کرتی ہے، 2 انگلیاں پانی کے اندر ڈبوتی ہے، بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اور پھر بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچہ مسکرا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر رہا۔ مجھے یاد آ گیا، ایک عالم دین تھے، مجلس کے اندر جب بھی کسی مصائب کا تذکرہ ہوتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج رباب کو جی بھر کے پرسہ دینا۔ ہاں، مصائب میں جب بھی کوئی مصائب ہوتا، مثلا قاسم کا مصائب پڑھا جاتا تو علی اصغر کو یاد کرتے، عباس کا مصائب پڑھا جاتا علی اصغر کو یاد کرتے، اور محمد کا مصائب پڑھا جاتا علی اصغر کو یاد کرتے۔ عالم سے کسی نے درد بردانہ سوال کیا، اے عالم دین ذرا بتائیے تو صحیح، شہادت عباس کی پڑھی جاتی ہے، روتے علی اصغر کو ہیں، قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے، روتے علی اصغر کو ہیں، اکبر کے سینے کی برچی پڑھی جاتی ہے، روتے علی اصغر کو ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ عالم دین کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کہا کہ کربلا کے اندر ہر شہید پانی مانگ سکتا تھا۔ ہر شہید میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پانی مانگ سکے، لیکن یہ حسین کا اصغر ہے کہ جو پانی کو پانی۔ خدا را آوازیں بلند کیجئے گا، ہاں آج رو لیجئے گا، شاید کہیں موقع ملے نہ ملے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مجمع سے رباب شکایت نہ کرے، میرے دندے سے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا تھا، کوئی رو نہیں رہا تھا۔ اور چھوٹی اولاد والوں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اور اتنے میں علی اصغر سے برداشت نہ ہوا، پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب علی آپ منظر یہ ہے، حسین خیمے میں آئے، آ کر پوچھا، اے بہن زینب یہ گریہ کس چیز کا ہے، یہ رونا کس چیز کا ہے؟ کہا کہ جب سے آپ نے غربت کی آواز بلند کی، اور میں صدقے اور میں قربان علی اصغر کی جائے، ہزاروں جانے علی اصغر پہ قربان، اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہمارے جوان کربلا میں آپ کے اوپر شہید ہو جاتے۔ علی اصغر نے ایک پیغام دے دیا، ہائے امام کے اوپر جان نچھار کیا کرو۔ اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا، یہ ہے حق رباب کا، یہ ہے اجر رسالت، اسے اجر رسالت کہتے ہیں۔ حسین آئے، رباب سے علی اصغر کو مانگنا چاہا، مائیں بہنیں سن رہی، رباب سے علی اصغر کو مانگنا چاہا، جناب رباب نے کہا بس تھوڑی دیر کے لیے علی اصغر کو دیتی۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی باپ اپنے بچے کو لینے کے لیے گھر سے آئے، ماں کیسے تیاری کرواتی ہے، کس انداز میں تیاری کراتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے۔ جب یہ سارے کام رباب کر چکی نا، آخری بوسہ پیشانی کا لیا اور کان میں ایک بات کی، اے میرے ننھے علی اصغر، جب بھی کوئی شہید گیا ہے نا، ہر ماں کے بچے نے حسین کے سامنے ہر ماں کو سرخرو کیا ہے، اصغر مجھے شرمندہ نہ کرنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اصغر مجھے شرمندہ نہ کرنا۔
حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور کہا کہ دشمنی تمہاری میرے ساتھ، اس ننھے سے علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ حسین نے وہاں پہ عجب جملہ کہا، علی اصغر کی حالت بتائی، حالت تلظہ۔ اب سنیے گا، حالت تلظہ کسے کہتے ہیں؟ مچھلی جب پانی سے باہر آتی اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب پانی سے باہر آتی ہے تڑپنا شروع کرتی ہے، جب پیاس کی وجہ سے تھک جاتی ہے تو اپنا سر پٹکنا شروع کرتی ہے، اور جب بالکل ہی تھک جاتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے